السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوبر احباب، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خوش ہوں گے، آباد ہوں گے اور نیو ایپیسوڈ کا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں عشق میں بسم اللہ، ایپیسوڈ 124 پارٹ 1۔ خان حویلی آج انواع و اقسام کے کھانوں کی اشتعال انگیز خوشبوؤں سے مہک رہی تھی۔ دسترخوان پر ایک تناؤ بھرا سکون تھا۔ سربراہ کی مخصوص کرسی پر ارمان خان براجمان تھے، جبکہ ان کے ساتھ ہی ثریا خان بیٹھی تھی۔ ان کے برابر دیان خان کی وہ کرسی تھی جو اب مدتوں سے خالی رہتی تھی، وہ کرسی جو اب ایک ویران یادگار بن چکی تھی۔ اس خالی کرسی کے ساتھ وجدان خان کی نشست تھی اور پھر زرمینہ کی۔ یہ ترتیب ان دونوں کی تھی جب سے ایک ساتھ ہنستے بستے تھے، مگر ان کی نظر میں دیان تو رہا ہی نہیں تھا۔ اس کا وجود جیسے یادوں کی دھول میں کہیں کھو گیا تھا۔ باقی جو بچے تھے وہ بظاہر اپنی اپنی زندگیوں میں مگن نظر آتے تھے۔ اب خان حویلی وہ پرانی حویلی نہیں رہی تھی، لیکن اس کے مکین اب پھر سے ان در و دیوار میں پرانے رنگ بھرنا چاہتے تھے۔ ایک ایسی کوشش جو شاید اب ان کے بس میں نہیں رہی تھی۔ باہر گاڑیوں کے رکنے اور دروازے بند ہونے کی آواز پر سب الرٹ ہو گئے۔ وجدان خان جو اپنی آف وائٹ شلوار قمیض پر کیمل کلر کی مہنگی شال کندھوں پر ڈالے کھڑا تھا، اس وقت بے انتہا وسیع اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ مارگریٹ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، وجدان کے سحر اندیز سراپے کو دیکھ کر خود پر سے قابو کھونے لگی۔ اس نے کسی تکلف کی پرواہ نہ کی اور بڑی بے تکلفی سے آ کر وجدان کے گلے لگ گئی۔ یہ دیکھ کر سب کی نظریں ادھر ادھر بھٹکنے لگیں اور ماحول بوجھل ہو گیا۔ وجدان خان نے بڑی نفاست اور آرام سے اسے خود سے دور کیا اور گھر والوں کو وضاحت دینے لگا کہ مارگریٹ جس آزاد معاشرے میں رہتی ہے وہاں یہ سب ایک کامن بات ہے، اس لیے کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اسی اشنا میں حولا جو اب وہاں پہنچی تھی، بلیک پٹھانوں والی فراک میں بلا کی حسین اور مسحور کن لگ رہی تھی۔ اس کے گیلے بال اب بھی اس کی پشت کو بھگو رہے تھے، شاید اسے بال خشک کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ وہ تو ثریا خان کے بلاوے پر فوراً باہر آ گئی تھی۔ وجدان کی نظر جیسے ہی حولا پر پڑی، وہ شرما کر نظریں جھکا گئی، جبکہ وجدان کے لبوں پر ایک دل فریب اور معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ صبح والی تمام تر غربتیں اور وہ بے باک لمحے ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں رقص کرنے لگے۔ وہ محبت بھرے انداز میں حولا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی ساتھ والی کرسی کی طرف لے جانے ہی والا تھا کہ مارگریٹ لپک کر اس کرسی پر بیٹھ گئی۔ وجدان خان خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ غصے کی ایک لہر اس کے اندر دوڑی، مگر اس نے ضبط کیا۔ اس نے حولا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے رکھا اور دوسری کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ اسے وہاں بٹھایا۔ اب وجدان عرفان سکندر کی طرف متوجہ ہوا، لیکن عرفان نے سب کو حیران کر دیا۔ جب وہ خود جا کر دیان خان کی اس مخصوص خالی کرسی پر بیٹھ گیا، ایک لمحے کو سب خاموش ہو گئے، فضا بوجھل ہوئی، مگر پھر سب نے سوچا کہ دیان تو ویسے ہی اب ان کے درمیان نہیں رہا تھا۔ اب اس کی کرسی کا وہ لوگ کیا کرتے؟ اس لیے کسی نے اس بات کو زیادہ
نوٹ نہیں کیا اور سب کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ مارگریٹ مختلف بزنس ڈیلز کے بارے میں وجدان کو بتا رہی تھی اور وجدان بظاہر بڑے دھیان سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ ہولا جو خاموشی سے بیٹھی تھی کئی بار ان دونوں کو باتوں میں یوں مگن دیکھ کر اندر ہی اندر جل بھن رہی تھی۔ حسد کی آگ اسے تڑپا رہی تھی۔ دوسری طرف عرفان سکندر کی بے چین اور پیاسی نگاہیں مسلسل ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں، لیکن اس کی دشمن جان نہ جانے کہاں چھپی بیٹھی تھی۔ وہ تو کل اسے خاص طور پر ڈریس بھی بھجوا چکا تھا کہ وہ یہی پہن کر آئے، لیکن وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ عرفان سکندر کی نظروں کی اس بے چینی کو بھانپتے ہوئے ثریا خان نے باقاعدہ بات شروع کی۔ ہم آج ہی زرمینا کی رخصتی کر دیں گے اور اس کے ٹھیک 15 دن بعد پلک کی شادی ہوگی۔ یہ سنتے ہی عرفان سکندر نے کھانا وہیں روک دیا اور فوراً تھپکی لہجے میں بولا، ایسے کیسے آنٹی؟ آپ نے تو کہا تھا کہ دونوں کی شادی ایک ساتھ کریں گی۔ ثریا خان نے کچھ سوچتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا، بیٹا میں دو بیٹیاں ایک ساتھ رخصت نہیں کر سکتی، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ عرفان سکندر کی ضد اب واضح تھی۔ وہ پھر بولا، ٹھیک ہے آنٹی، پھر آپ ہمارا نکاح پہلے کروا دیں۔ نہیں بیٹا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ زرمینا کا نکاح پہلے سے ہوا ہے، اس لیے اس کی بس آج رات رخصتی ہو جائے گی، پھر تم دونوں کا نکاح پورے 15 دن بعد ہوگا۔ ثریا خان کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ عرفان سکندر نے غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے وجدان کی طرف دیکھا۔ جیسے اس سے مدد مانگ رہا ہو یا اسے چیلنج کر رہا ہو، مگر وجدان خان نے بے بسی سے اپنے کندھے اچکا دیے۔ وہ بھی اس وقت کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ حتمی فیصلہ خود ثریا خان نے کیا تھا، جس سے انصراف ممکن نہ تھا۔ کھانے کی میز پر پھیلی خاموشی کو توڑتے ہوئے عرفان سکندر نے براہ راست ثریا خان کی طرف دیکھا اور فیصلہ کن انداز میں بولا، آنٹی آپ پلک کو بلائیں، وہ ہمارے ساتھ ناشتہ کرے۔ اس کی آواز میں ایک خاص قسم کی ملکیت اور حکم تھا جو حویلی کے در و دیوار نے محسوس کیا۔ اس نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے مزید کہا، میں مارگریٹ سے اسے ملوانا چاہتا ہوں۔ کل اس نے میرے ساتھ ملک سے باہر جانا ہے تو انہی لوگوں سے ملنا ہے۔ مارگریٹ اسپیشل صرف اس سے ملنے کے لیے یہاں آئی ہے۔ ثریا خان نے اس کے لہجے میں چھپی بے صبری کو بھانپ لیا اور ایک ملازمہ کو قریب بلا کر حکم دیا کہ جاؤ اور پلک کو فوراً یہاں بھیجو۔ ملازمہ مڑنے ہی والی تھی کہ عرفان سکندر کی تھپکی آواز میں دوبارہ گونجی، جس نے ماحول میں موجود تناؤ کو مزید بڑھا دیا۔ سنو، عرفان سکندر نے ملازمہ کو ٹوکتے ہوئے باقاعدہ تاکید کی، بی بی کو بولنا کہ وہ جو ڈریس میں نے کل بھیجا تھا وہی پہن کر آئے۔ اس کے الفاظ میں چھپی بے باکی اور پلک پر اپنا حق جتانے کا انداز ایسا تھا کہ دسترخوان پر بیٹھے افراد کے درمیان ایک لمحے کو عجیب سا سکوت چھا گیا۔ ملازمہ نے سہمے ہوئے انداز میں اس بات میں سر ہلایا اور خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ عرفان سکندر کی نظریں اب حویلی کی اس راہداری پر جمی تھیں جہاں سے اس کی دشمن جان
وہ اس کے لیے بھیجے ہوئے لباس میں ملبوس ہو کر برآمد ہونا تھا۔ فضا میں ایک عجیب سی بے چینی اور انتظار کی شدت پھیل چکی تھی۔ فضا میں موجود ہوا دم سادے منتظر تھی، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ عرفان سکندر بھی اپنی سانسیں روکے بس انتظار کی سولی پر لٹکا تھا، وہ انتظار جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، جس کا ایک ایک پل صدیوں پر بھاری تھا۔ پھر وہ چاند کا ٹکڑا باہر برآمد ہوا۔ پلک نے پیروں کو چھوتی گرے کلر کی وہ طویل فراک پہن رکھی تھی جو اس کے وقار میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس نے اپنے ریشمی بالوں کو بھی بڑے نفاست سے دوپٹے میں کور کر لیا تھا۔ بغیر کسی بناؤ سنگار اور میک اپ کے بھی وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ دیکھنے والوں کی نظریں ٹھہر جائیں۔ پلکیں جھکائے وہ دھیمے قدموں سے آگے بڑھی۔ جب عرفان سکندر نے اسے اپنے ساتھ والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، پلک کو فوراً یاد آیا کہ یہ جگہ تو اس کے دایان کی ہے۔ اس کے لیے یہ برداشت کرنا حد سے زیادہ مشکل تھا۔ اس کے لیے دایان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا تھا، کوئی بھی نہیں۔ اس کا خان تو ایک ہی تھا، وہ انمول ہیرا جس کا کوئی نعم البدل اس کائنات میں موجود نہ تھا۔ اس سے پہلے کہ پلک کے لبوں سے کوئی حرف احتجاج نکلتا، وجدان اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو اور فیصلہ کن لہجے میں بولا، پلک یہاں آ جاؤ، حولا کے پاس۔ یہ سن کر عرفان سکندر غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ اندر کا لاوا ابلنے لگا، لیکن وہ جانتا تھا کہ نکاح تک اسے یہ سب زہر کی گھونٹ پی کر سہنا پڑے گا۔ پلک جیسے ہی وہاں بیٹھی، عرفان سکندر نے فخر اور ملکیت کے احساس سے مارگریٹ کی طرف دیکھ کر انگریزی میں کہا، Meet my future wife. She is the most beautiful person ever. Everyone also. Beauty is just rubbish in front of her. ملے میری ہونے والی شریک حیات سے، جس سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں۔ اس کے جمال کے سامنے باقی سب پھیکے اور بے معنی ہیں۔ مارگریٹ نے اپنی عقابی اور گہری نظروں سے پلک کے سراپے کا جائزہ لیا اور دنگ رہ کر بولی، واو، سیریسلی سکندر، شی از سو ایکسکیوزڈ اینڈ پیور. You're incredibly lucky to have found someone so lovely. She is so truly breathtaking. کمال ہے سکندر، یہ تو حد سے زیادہ خوبصورت اور معصوم ہے۔ تم تو بہت خوش قسمت ہو کہ تمہیں ایسی پیاری شریک حیات مل رہی ہے۔ اس کا حسن تو واقعی ہوش اڑا دینے والا ہے۔ ان کی یہ ستائشی باتیں سنتی پلک شرم سے گھبراہٹ سے خود میں سمٹنے لگی، لیکن اسی لمحے وہاں موجود فضا میں ایک عجیب سی تپش پیدا ہوئی۔ ساتھ ہی دور بیٹھے کسی شخص کی آنکھوں میں وحشتناک خون اتر آیا تھا۔ ایک ایسی آگ بھڑک اٹھی جو سب کچھ راکھ کر دینے کے لیے کافی تھی، کیونکہ اصل میں یہ عورت اس کی تھی جو دور چھپا ہوا اپنی بھری ہوئی
نظروں سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ کہانی جاری ہے۔ اگر کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔